بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 8 مردوں کی سرائے کا دوسرا حصہ۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امبر نے کہا، امیکا، میں تمہارے لیے اس پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی پر سے چھلانگ لگا سکتا ہوں، مگر تمہارے لیے تبت والوں کی جاسوسی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ نہیں امیکا، یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جانے کیوں ایسا کرنے کے لیے میرا ضمیر تیار نہیں ہوتا اور میں اپنے ضمیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا تمہاری وجہ وہاں کہ راجا سے کوئی رشتہ داری ہے؟ امبر، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تم اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ مجھے راجا سے نہیں بلکہ وہاں کی رعایا سے ہمدردی ہے۔ میں جنگ سے نفرت کرتا ہوں اور خاص طور پر حملہ کرنے والوں سے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنا لشکر لے کر ایک ایسے ملک پر چڑھائی کر دو جس کے عوام امن سے زندگی بسر کر رہے ہوں اور جو تمہارے ملک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ملکہ کا مزاج کچھ بگڑنے لگا، مگر اس نے اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے امبر سے کہا، امبر، تم میری قوم اور جنگ کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تم میرے لیے جاسوسی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک بات کا وعدہ ضرور کرو۔ وہ کون سی بات ہے؟ یہ کہ تم تبت میں جا کر کسی سے ذکر نہ کرو گے کہ ہن قوم کا لشکر ان کے ملک پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ امبر خاموش ہو گیا۔ اصل میں وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے جا کر لوگوں کے راجا کو خبردار کر دے کہ وحشی ہن ملکہ اس کے ملک پر حملہ کرنے والی ہے۔ وہ امیکا سے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں ہمیشہ سچا وعدہ کیا تھا۔ ملکہ نے اپنی بات پھر دہرائی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو امبر کہ تم تبت کے راجا سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کرو گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ امبر نے یہ سوچ کر کہہ دیا کہ وہ تبت کے راجا سے کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن تبت کی رعایا سے ضرور کہہ دے گا کہ وہ حملہ کرنے والے دشمن سے خبردار ہو جائیں اور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ملکہ اس کے جواب سے خوش ہوگی۔ اس نے کہا، امبر، مجھے امید ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ امبر نے کہا، میں نے آج تک کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر تبت میں رہا اس کے راجا سے تمہارے حملے کے بارے میں زبان سے ایک لفظ نہیں نکالوں گا۔ اس سے اگلے روز امبر تبت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان قوم کی سرزمین سے تبت 7 روز کے فاصلے پر تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی چٹیل میدانوں، صحراؤں، ریت کی ٹیلوں، سنگلاخ پہاڑوں، چوٹیوں، تنگو طریق دروں اور برف پوش پہاڑوں پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ امبر نے گھوڑے کی جگہ ایک یاک خرید لیا۔ یاک وہ جانور ہے جو تبت کے علاقے میں سفر کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ تیز دوڑتا ہے اور پانی پیے بغیر کئی روز تک سفر کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی شدید موسم کی سختی بھی برداشت کر لیتا ہے۔ 4 روز کے سفر کے بعد امبر ایک پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی اور سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امبر سفید بکرے کی کھال کے لباس میں ملبوس تھا۔ 6 روز وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے برف کے طوفان نے گھیر لیا۔ آسمان پر صبح ہی سے بادل چھا رہے تھے۔ شام کو تیز برفیلی ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے اور برف گرنے لگی۔ امبر کو ایک جگہ ٹوٹے پھوٹے مکان کی 4 دیواری نظر آئی۔ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس مکان کی چھت آدھی ڈھہ چکی تھی۔ وہ کونے میں پتھروں کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اپنے قریب ہی اس نے یاک کو باندھ دیا۔ باہر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ آندھی نے شور مچا رکھا تھا اور برف کے گالے ٹوٹ کر چھت میں سے اندر آ رہے تھے۔ ادھر ادھر سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے امبر نے پتھروں کو رگڑ کر وہاں آگ روشن کر لی اور رات بھر آگ کے پاس بیٹھا اونگتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اسے یوں محسوس ہوا جیسے مکان کے باہر کوئی عورت رو رہی ہے۔ اس نے کان لگا کر اس عورت کی آواز کو غور سے سنا۔ یہ آواز ایک عورت کی تھی جو بڑے ہی درد بھرے لہجے میں بیان کر رہی تھی۔ امبر بڑا حیران ہوا۔ آدھی رات کو اس ویرانے میں کون عورت وہاں آ کر رو سکتی ہے جبکہ ارد گرد میلوں تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔
رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ امبر نے یاک کو دیکھا، وہ اپنی جگہ پر بندھا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ امبر فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے جو اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اٹھ کر مکان کی چار دیواری سے باہر آ گیا۔ برف گرنا بند ہو گئی تھی، تیز ہواؤں کے زور بھی ٹوٹ چکا تھا۔ جو ہی وہ باہر آیا، یکا یک بھیانک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو یقیناً گر کر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ یہ چیخ انتہائی خوفناک تھی۔ مگر امبر روحوں اور بھٹکی ہوئی روحوں کا عادی تھا، بلکہ اب وہ خود ایک بھٹکی ہوئی روح بن چکا تھا جو 2000 برس سے زمین پر بھٹک رہی تھی۔ اس نے چیخ کی آواز سن کر بلند آواز میں کہا، اے بھٹکی ہوئی روح، میرے سامنے آ۔ ایک شعلہ بلند ہوا اور آتش گولے کی شکل میں امبر کے اوپر آ کر گرا، مگر امبر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر آسمان سے ایک بھاری پتھر آیا اور امبر کے سر پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر دور جا گرا۔ امبر نے کہا، اے بھٹکی ہوئی روح، اگر تو ساری زندگی بھی اپنے جادو کرتی رہی تو مجھ پر قابو نہ پا سکے گی، اس لیے فوراً میرے سامنے آ کر معافی مانگ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ روح ایک حسین عورت کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی۔ اس عورت کی شکل تبت کی عورتوں جیسی تھی۔ اس نے ظاہر ہوتے ہی امبر کو جھک کر سلام کیا اور بولی، مجھے معاف کر دینا امبر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تم ہو۔ تم پر دیوتاؤں کا سایہ ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ امبر نے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم زمین کی فضا میں کب سے بھٹکتے پھر رہی ہو؟ بھٹکتی روح نے کہا، اے دیوتاؤں کے پسندیدہ نوجوان، میرا نام رتنا گری ہے اور میں کبھی تبت کے راجا کی چہیتی بیوی تھی۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ راجا نے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی اور مجھے بھول گیا۔ میں نے اس عورت کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ راجا نے مجھے ہاتھی کے پاؤں تلے دبوا کر کچلا دیا۔ تب سے آج تک میں ان میدانوں میں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ راجا کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ایک نیک دل انسان ہے اور اس نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا، مگر میں راجا کی موت کے بعد اس عورت کی اولاد سے بدلہ ضرور لوں گی۔ امبر نے کہا، جس کو رب عظیم نے خود اپنی حفاظت میں کر رکھا ہو، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ رب عظیم کے آگے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کی التجا کرو کہ وہ تمہیں معاف کر دے اور تجھے اس عذاب سے نجات دلائے۔ روح نے شیطانی کہکا لگایا، میں اس عورت کی اولاد سے انتقام لوں گی، انتقام لوں گی۔ امبر نے کہا، ابھی تو تم خود قدرت کے انتقامی پنجے میں جکڑی ہوئی ہو، اب یہاں سے دور ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے دعا کروں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے دیوتاؤں نے توبہ کے دروازے بند کر رکھے ہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ بدروح نے ایک زوردار کہکا لگایا، امبر کے آگے جھکی اور کہکا لگاتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ امبر کو راجا کے نیک دل ہونے کی ایک اور گواہی مل گئی تھی۔ اگر واقعی تبت کا راجا ایک امن پسند راجا تھا تو پھر امیکا کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پرامن ملک پر چڑھائی کرے۔ وہ یقیناً اس کا مقابلہ کرے گا اور تبت کے راجا اور وہاں کے عوام کو ملکہ امیکا کے وحشیانہ ظلم سے بچائے گا۔ اتنی دیر میں صبح ہو گئی۔ سورج بادلوں میں چھپا ہوا تھا، زمین پر برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ امبر تھوڑا بہت کھا پی کر یاک پر سوار ہوا اور آگے روانہ ہو گیا۔ تبت کی سرحد وہاں سے آدھے گھنٹے کے سفر پر تھی۔ تھائس دیوداسی نے رقاصہ کو پچھلی کوٹری میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر روز 2 وقت اسے کھانے پینے کو دیتی اور اسے تاکید کرتی کہ وہ کوٹری سے باہر نکلنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، کیونکہ بڑا پجاری رتن کر اور چھوٹا پجاری اس کی تلاش میں پاگل کتوں کی طرح لگے ہوئے تھے۔ رقاصہ بیچاری سارا دن کوٹری کے اندر پڑی رہتی۔ رات کو وہ لکڑی کے بڑے بڑے صندوقوں کے درمیان بکری کی کھال پر لیٹ کر سو جاتی۔ تبت میں سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، مگر اندر اسے زیادہ سردی نہیں لگتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ باہر نکلنا سخت خطرناک ہے، پھر بھی وہ کبھی کبھی اس قید سے تنگ آ جاتی اور اس کا دل چاہتا کہ وہ باہر نکل کر تازہ ہوا کھائے، مگر دیوداسی کے خیال سے چپکی ہو کر بیٹھی رہتی۔ وہ سوچتی، اگر باہر نکل بھی جائے تو کہاں جائے گی؟ اتنے بڑے ملک میں اس کا کوئی بھی تو جاننے والا نہیں تھا۔ ادھر رتنکر
اور پجاری بے حد پریشان تھے۔ رقاصہ کا ابھی تک انہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رقاصہ کو زمین کھا گئی یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا۔ آخر وہ کہاں گم ہو گئی؟ وہ ان کا بہت بڑا راز اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ یہ فکر تھی کہ اگر رقاصہ نے راجا کے دربار میں جا کر بتا دیا کہ رتن کار اور پجاری عورتوں کو دوسرے ملک لے جا کر بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر دیتے ہیں تو راجا ان کی کھال کھچوا دے گا۔ رقاصہ اس خیال سے ڈرتی تھی کہ اگر اس نے راجا کو سب کچھ بتا دیا تو اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ رتن کر کے آدمی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے تھائس بھی خاموش تھی کہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو رقاصہ کو اپنے ساتھ لے کر ملک تبت سے باہر نکل جائے اور باقی زندگی رقاصہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اطمینان سے بسر کرے۔ لیکن ایسا اعتماد والا آدمی ملنا بڑا مشکل تھا۔ اس وقت تو تھائس کی ساری کوششیں اس بات پر خرچ ہو رہی تھیں کہ رقاصہ کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ دیوداسی کے آستان کی پچھلی کوٹری میں چھپی ہوئی ہے۔ تھائس جتنے دیر مندر میں جا کر عبادت کرتی وہ اپنے پیچھے کوٹری کے باہر تالا لگا کر جاتی۔ واپس آ کر سب سے پہلے تالا کھول کر یہ دیکھتی رقاصہ موجود ہے۔ ادھر رتن کار نے سارے مندر میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ وہ معلوم کرے رقاصہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اتنا اسے یقین تھا کہ رقاصہ تبت کے اندر ہی ہے، وہ باہر نہیں گئی، کیونکہ تبت کی سرحدوں پر اس کے آدمی نگرانی کر رہے تھے۔ رتن کار نے تھائس کی خدمات کرنے والی کنیزوں کو بھی اپنے اعتماد میں لے لیا تھا۔ اس نے بڑی کنیز لاجور کو اپنے راز میں شریک کر لیا تھا اور اسے سب کچھ بتا کر کہا تھا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ رقاصہ کہیں دیوداسی کے استان میں تو نہیں چھپی ہوئی۔ لاجور نے کہا، دیوداسی کے استان میں وہ کیسے جا سکتی ہے؟ دیوداسی کو کہاں ضرورت پڑی کہ وہ ایک رقاصہ کو اغوا کر کے اپنے پاس چھپا کر رکھے؟ ایسا تو سوچنا بھی گناہ ہے۔ رتن کار نے جواب میں کہا، یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے دیوداسی نے رقاصہ کو فرار کرانے میں ہم بڑی مدد کی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے، پھر تو دیوتاؤں کی مرضی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، دیوداسی نے دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف ایسا کیا ہے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ دیوداسی ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایک مقدس دیوی ہے، وہ دیوتاؤں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وہ ضرور ایک مقدس دیوی ہے، مگر مجھے بھی مورتی مندر کے خدمت کرتے ہوئے سال ہا سال گزر گئے ہیں۔ کچھ باتوں کا علم مجھ کو بھی ہے۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم دیوداسی کے استان پر نگاہ رکھو اور دیکھو کہ رقاصہ وہاں تو نہیں چھپی ہوئی۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک پڑے تو تم فوراً مجھے اطلاع کر دو۔ کنیز لاجور رتن کار کے کہنے کے مطابق استان میں چوکس رہنے لگی۔ وہ تھائس کے بالوں میں موتی پروتی اور اسے عبادت کے لیے تیار کرتے ہوئے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک ہفتے کی نگرانی کے بعد اس نے محسوس کیا ہر روز شام کو مقدس دیوی بڑے پراسرار طریقے سے اپنے کمرے کی پچھلی کوٹری کی طرف جاتی ہے۔ اندر جا کر وہ دروازہ بند کر لیتی ہے۔ کچھ دیر اندر رہنے کے بعد باہر آ کر دروازے پر پھر سے تالا ڈال دیتی ہے۔ کنیز نے دیوداسی کی خاص طور پر نگرانی شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ جولے میں کچھ ساتھ لے کر بھی اندر جاتی ہے۔ لاجور نے فوراً رتن کار اور پجاری کو اطلاع دی۔ رتن کار نے کہا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کوٹری کے اندر جا کر دیوداسی کیا کرتی ہے اور دوسرے یہ کہ جولے میں کیا ہوتا ہے۔ لاجور اب اسٹو میں رہی کہ معلوم کرے جولے میں کیا ہوتا ہے۔ آخر اس نے پتہ لگا لیا کہ دیوداسی صبح شام کوٹری کے اندر پھل اور پانی لے کر جاتی ہے۔ لاجور نے رتن کو آ کر یہ بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ہو نہ ہو اندر ضرور کوئی چھپا ہوا ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ دیوداسی نے رقاصہ لڑکی کو ہی چھپا رکھا ہو۔ لاجور اس رقاصہ کا وجود ہمارے لیے سخت خطرے کا باعث ہے۔ کسی طرح کوٹری کے اندر جا کر معلوم کرو کہ اندر وہی رقاصہ چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی تو میں تمہارا منہ پھر جواہرات سے بھر دوں گا۔ لاجور انعام کے لالچ میں کوٹری کے اندر کا راز معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ ایک روز اس نے سر درد کا بہانہ بنایا اور دیوداسی کے ساتھ عبادت کرنے مندر نہ گئی۔ تھائس مندر میں گئی تو لاجور نے چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دوسری کنیزوں سے نظر بچاتی
اس کی کوٹری کے باہر آ گئی جس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ اندر سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی، مگر اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس کے مکار دماغ نے ایک ترکیب سوچی۔ لاجورد نے آہستہ سے کوٹری کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رقاصہ سنو، میں دیوداسی کی خاص کنیز بول رہی ہوں۔ میں تمہارے راز میں برابر کی شریک ہوں۔ مجھے دیوداسی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آج رات وہ کھانا لے کر دیر سے آئے گی۔ اندر سے رقاصہ نے جواب دیا، اچھا میں نے سن لیا ہے۔ لاجورد خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے بند کوٹری کا راز معلوم کر لیا تھا۔ اندر سے رقاصہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لاجورد نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر لاجورد باغی باغی رتنکر کے پاس پہنچی اور اس سے بتایا کہ رقاصہ لڑکی دیوداسی کے کمرے کی کوٹری میں چھپی ہوئی ہے۔ رتنکر کو گویا چھپا ہوا خزانہ مل گیا۔ اب دیر کرنا درست نہیں تھا، کیونکہ رقاصہ شام کو ضرور دیوداسی کو بتا دیتی کہ کنیز نے آ کر اسے اطلاع دی تھی کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے، اور وہ ضرور اسے وہاں سے کسی جگہ اور چھپا دیتی۔ رتنکر نے چھوٹے پجاری کو ساتھ لیا اور چھپتے چھپاتے دیوداسی کے استان میں پہنچ گئی۔ انہوں نے بے ہوش کرنے والے عرق کی بوتل اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ دیوداسی کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے ہتھوڑے کی مدد سے کوٹری کا تالا توڑا۔ اندر بیٹھی ہوئی رقاصہ سہم گئی، مگر رتنکر نے اور پجاری نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ انہوں نے پکڑ کر رقاصہ کو اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا اور رتنکر نے دوائی سنگھا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ بے ہوش رقاصہ کو اٹھا کر انہوں نے ایک قالین میں لپیٹا اور قالین کو کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر آ کر رتنکر سیدھا اپنی کوٹری کی طرف چلا گیا۔ اس کی کوٹری کے اندر ایک خفیہ تہخانہ تھا۔ رتنکر نے پجاری کے ساتھ مل کر رقاصہ کو تہخانے کے اندر فرش پر لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور باہر نکل کر دروازے پر تالا لگا دیا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب ان کی زندگی ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو گئی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر دونوں پجاری سیدھے مندر میں آ گئے اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ دیوداسی نے محسوس کیا کہ رتنکر اور چھوٹا پجاری تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ ایک بار اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ دوسری بار اس نے دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر موجود تھے اور آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے مورتی کی عبادت کر رہے تھے۔ تھا اس کا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تو یہ دونوں اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے اور پھر کچھ دیر غائب رہنے کے بعد کہاں سے واپس آ گئے؟ تھا اس کا ذہن پریشان ہو گیا۔ عبادت میں اس کا دل نہ ذرا بھی لگا۔ وہ اسی خیال میں رہی کہ جلدی سے واپس اپنے کمرے میں جا کر دیکھے رقاصہ کوٹری میں موجود ہے یا نہیں۔ آخر عبادت کی رسمیں ختم ہو گئی۔ کنیزوں نے دیوداسی کو پالکی میں بٹھا کر کندھوں پر اٹھایا اور اس کے استان کی طرف لے گئیں۔ یہاں انہوں نے رسم کے مطابق ایک ایک کر کے اس کے بالوں سے مقدس موتیوں کی لڑیاں اتاری۔ دیوداسی فوراً کوٹری میں جانا چاہتی تھی، مگر جب تک ساری رسمیں پوری نہ ہو جائیں وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی تھی۔ آخر ساری رسمیں ختم ہو گئیں اور کنیزیں ایک ایک کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ تھائس دیوداسی اپنے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ تنہائی ملتے ہی اس نے اپنے کمرے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی اور بھاگ کر پچھلی کوٹری کی طرف گئی۔ کوٹری کا ٹوٹا ہوا تالا دیکھتے ہی اس کا دل دک دک کرنے لگا۔ وہ کوٹری میں داخل ہو گئی۔ رقاصہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ ٹوٹے ہوئے تالے سے صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے زبردستی وہاں سے نکال لیا ہے۔ اسے وہاں سے نکالنے والا سوائے پجاری رتنکر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف اسی کو رقاصہ کی گرفتاری سے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ تھائس سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مجبور تھی۔ کھلے بندوں رقاصہ لڑکی کو تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ راجا کو بھی لڑکی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ سب سے پہلے تو راجا اس سے پوچھتا کہ اس رقاصہ کو اپنی کوٹری میں بند کرنے کی بجائے راجا کے حوالے کیوں نہیں کیا۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کرتا کہ دیوداسی مورتی کے اندر گئی تو مورتی پھٹ کیوں نہیں گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ یہی کچھ سوچ کر تھائس خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اندر ہی اندر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کمرے میں کون آیا تھا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، کیونکہ کسی کو بھی رتنکر کے اندر آنے کا علم نہ ہو سکا تھا۔ تھائس کو بہت صدمہ ہوا کہ ایک بے گناہ لڑکی ایک بار پھر ڈاکو اور لٹیروں کے ہاتھوں لگ گئی ہے۔
جو اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیں گے اور اسے ایک ایسے ملک میں لے جا کر فروخت کر دیں گے جہاں سے معلوم نہیں اسے کون خرید کر کہاں لے جائے گا۔ مگر اب تھا اس کے ہاتھ سے بات نکل چکی تھی۔ رقاصہ لڑکی رتن کر کے تہہ خانے میں بند تھی۔ رتن کر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ لڑکی کا اس کے تہہ خانے میں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ اگر راجا کو کسی نے مخبری کر دی تو اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے چھوٹے پجاری کے ساتھ مشورہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو جتنی جلدی ہو سکے ملک مصر پہنچا دیا جائے، مگر قافلہ تو کب کا روانہ ہو چکا ہے، اب اسے کون ساتھ لے کر جائے گا؟ لیکن اس کا یہاں رہنا بے حد خطرناک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم خاص طور پر کچھ اپنے آدمی کو تیار کر کے اس لڑکی کے ساتھ مصر کی جانب روانہ کریں۔ اگر وہ لوگ تیار ہو جائیں تو اس سے بہتر اور کوئی ترکیب نہیں ہے، کیونکہ دوسرا قافلہ تو اگلے سال یہاں سے روانہ ہوگا اور 1 سال تک رقاصہ لڑکی کو اپنے تہہ خانے میں بند کر کے رکھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ بس یہ ٹھیک ہے، میں اپنے خاص آدمی کو بھاری انعام کا لالچ دے کر تیار کرتا ہوں کہ وہ ایک خفیہ قافلہ بنائیں اور رقاصہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس پر خرچہ بہت اٹھے گا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ یہ لڑکی یہاں ہماری موت کا باعث بن سکتی ہے۔ میں آج رات ہی آدمیوں سے مل کر انہیں تیار کرتا ہوں۔ چھوٹے پجاری نے 1 دن کے اندر اندر اپنے خاص آدمیوں سے مل کر ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کروا دیا۔ اس قافلے کو 1 رات چھوڑ کر تیسری رات تبت روانہ ہونا تھا۔ رتن کر نے تیسری رات کو رقاصہ لڑکی کو بے ہوش کر کے قلین کے اندر چھپا کر باہر نکالا اور بیل گاڑی پر ڈال کر شہر سے باہر اس مقام پر لے آیا جہاں ایک درے میں خفیہ قافلہ سفر کے لیے تیار کھڑا تھا۔ خفیہ طور پر روانہ ہونے والے اس قافلے میں کوئی 50 کے قریب تنومند آدمی شریک تھے۔ انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ساتھ چھرے، خنجر، تیر کمان اور تلواریں بھی کافی تعداد میں تھیں۔ رتن کر نے بھاری انعام دے کر ان لوگوں کو تیار کیا تھا۔ رقاصہ لڑکی کو قلین میں سے نکال کر بیل گاڑی میں لٹا دیا گیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ رتن کر نے قافلے کے سردار سے کہا، فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ، آج کی رات کسی بھی جگہ نہیں رکنا، اپنا سفر جاری رکھنا، راتوں رات یہاں سے جتنی دور ہو سکے نکل جانا۔ مصر میں پہنچنے کے بعد اس لڑکی کو اپنے خاص آدمی کے حوالے کر کے واپس آ جانا۔ بہت اچھا مہاپرش، رستے میں اگر حملہ ہو تو ہر حالت میں اس رقاصہ لڑکی کی حفاظت کرنا اور حملہ کرنے والوں کو ہرگز زندہ مت چھوڑنا، سمجھے؟ سمجھ گئے سرکار، اب اپنا سفر شروع کر دو۔ اسی وقت رات کے اندھیرے میں خفیہ قافلہ آگے کو چل پڑا۔ رتن کر اور چھوٹا پجاری چھپتے چھپاتے واپس مندر آ گئے۔ ان کے سر سے گویا ہزاروں من کا بوجھ اتر گیا تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ اس بات سے انہیں بڑی حیرت تھی کہ دیوداسی نے مورتی کے اندر جا کر رقاصہ لڑکی کو اغوا کیوں کیا؟ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ مورتی کے اندر جائے؟ کہیں یہ دیوداسی کسی دشمن ملک سے یہاں آ کر ہماری جاسوسی تو نہیں کر رہی؟ رتن کر، مجھے بھی اب اس پر شک پڑنے لگا ہے، کیونکہ اگر دیوداسی اصل اور مقدس ہوتی اور پرانی دیوداسی کی طرح ہوتی تو مورتی فوراً پھٹ جاتی۔ مورتی اس کے جلال اور طاقت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک جھوٹی دیوداسی ہے اور ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آئی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی شکل پہلے والی مقدس دیوداسی سے ملتی جلتی ہے۔ میں تمہارے حیا سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک جھوٹی دیوداسی ہے۔ پھر تو اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور راجا کو بتا دینا چاہیے کہ دیوداسی کے روپ میں دشمن کی جاسوسہ مندر کے اندر بیٹھی ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہوگا؟ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ہم اس سے بادشاہ کے سامنے کہیں گے کہ وہ مورتی کے اندر داخل ہو۔ بادشاہ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ مقدس دیوداسی کے مورتی میں داخل ہوتے ہی وہ پھٹ جائے گی، اور اگر دیوداسی نے راجا کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ ہم لڑکیوں کو قربان نہیں کرتے بلکہ یہاں سے لے جا کر دوسرے ملک میں بیچ ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ رتن کر نے اب دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سیدھا تبت کے راجا کی خاص محل میں آ گیا اور اس نے جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ دیوداسی کی روح نے خواب میں آ کر اسے
بتایا ہے کہ جس عورت کو وہ دیوداسی سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں وہ جھوٹی اور دھوکے باز عورت ہے۔ راجا اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو رتن کر؟ رتن کر نے جھک کر کہا، اے راجوں کے راجا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اصل دیوداسی کی روح کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے کل رات خواب میں آ کر مجھے بڑے غصے میں کہا کہ راجا سے جا کر کہہ دو کہ ایک جھوٹی اور مکار عورت میرا بیس بدل کر مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اسے فوراً گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے اور میری تلاش کی جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں لوگوں کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ رتن کر نے کہا، اس کا ثبوت بڑا آسان ہے۔ ہم دیوداسی کو کہیں گے کہ وہ مورتی کے اندر داخل ہو۔ اگر مورتی کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلی تو سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دیوداسی جھوٹی اور مکار ہے۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے، دیوداسی کو مورتی میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ میں ابھی اسی مندر میں آ رہا ہوں۔ رتن کر خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ مندر میں فوراً اعلان کر دیا گیا کہ دیوداسی کا امتحان لیا جائے گا اور اسے مورتی کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ تھائس نے یہ سنا تو پریشان ہو گئی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچا، مگر وہاں سے اس کا نکل جانا بے حد مشکل تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ راجا کے ہاتھ سپاہی آ کر اسے اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر مندر میں لے گئے۔ مندر میں سارے پجاری، درباری اور راجا موجود تھا۔ تھائس کا رنگ زرد تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے جھوٹ کا پول ابھی کھل جائے گا اور راجا اس کو موت کی سزا دے گا۔ بڑا پجاری رتن کر آج بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ راجا نے دیوداسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے مقدس دیوداسی، ہماری ایک رسم کے مطابق ہر سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب دیوداسی کو مندر کی مورتی کے اندر جا کر لوبان سلگانا پڑتا ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے، اس لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ سب کے سامنے اس بڑی مورتی کے اندر داخل ہو کر مقدس لوبان کو سلگاؤ اور دیوتاؤں کی روح کو خوش کرو۔ بڑے پجاری نے سونے کی تشتری میں لوبان میں رکھ کر دیوداسی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا، اے مقدس دیوداسی، اپنے قدم بڑھا کر مورتی کے دروازے میں سے اندر داخل ہو جاؤ اور لوبان کو سلگاؤ تاکہ ہماری قوم اور ہمارے شہر پر دیوتاؤں کی رحمتیں نازل ہوں۔ تھائس کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے مگر وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے مجبوراً تشتری ہاتھوں میں تھام لی اور مورتی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ رتن کر پجاری کو یقین تھا کہ مورتی دیوداسی کے اندر داخل ہونے سے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہلے گی، لیکن راجا کو تھوڑا سا شک تھا۔ اس نے سوچا اگر مورتی پھٹ گئی تو بہت نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ چنانچہ وہ ایک ستون کی آڑ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھائس تشتری ہاتھ میں لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی مورتی کی پشت والے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو رک گئی۔ اس نے پلٹ کر رتن کر کی طرف دیکھا جو ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ راجا کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر دیوداسی سچی ہوئی تو مورتی اپنی جگہ سے ہلے گی اور پھٹ جائے گی۔ رتن کر نے کہا، اے مقدس دیوداسی، وقت گزر رہا ہے، اندر تشریف لے جا کر لوبان سلگاؤ، دیوتا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تھائس سمجھ گئی کہ اس کی موت آ گئی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر مورتی کے اندر دروازے میں قدم رکھا، اس کے اندر داخل ہو گئی۔ راجا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی مگر وہاں کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ تو مورتی اپنی جگہ سے ہلی اور نہ اس کے چہرے پر خراش تک آئی۔ صاف ظاہر تھا کہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ رتن کر نے بلند آواز میں کہا، اے راجا، آپ کو ثبوت مل گیا کہ دیوداسی کی روح کا خواب سچا تھا اور یہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ اس نے ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے اصل دیوداسی کی روح کو دھوکہ دیا ہے اور اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ راجا نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے۔ فوراً ہی سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے تھائس کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور راجا کے حکم سے اسے لے کر جیل میں بند کر دیا۔ رتن کر بے حد خوش تھا کہ اس نے جھوٹی دیوداسی کا راز کھول کر ایک نیک کام کیا ہے اور اصل دیوداسی کی روح کو سکھ پہنچایا ہے۔ وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ اس نے دیوداسی سے رقاصہ کے اغوا کا انتقام لے لیا تھا۔ وہ راجا کے حکم سے جیل میں قید کر دی گئی تھی۔ رتن کر نے اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا
کہ مندر کے پجاری اصل دیوداسی کی تلاش میں آج ہی سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس نے راجا کے حکم سے پجاری کی ایک ٹولی اصل دیوداسی کی روح کی تلاش میں روانہ کر دی اور راجا سے کہا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ دیوداسی کی روح کو خوش کرنے اور مورتی کے سادگی کے گناہ کا کفارہ اتارنے کے لیے ایک ہی وقت میں 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے۔ راجا نے فوراً اجازت دے دی۔ رتن کر ایک تیر سے 2 نشانے کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف وہ لڑکیوں کی قربانی کر کے بادشاہ اور رعایا کو خوش کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف ان لڑکیوں کو فروخت کر کے سونے کے سکے کمانا چاہتا تھا۔ چنانچہ 2 روز بعد وہ 2 لڑکیوں کو مورتی پر قربان کر دیا گیا۔ یہ قربانی بھی جھوٹی تھی۔ لڑکیوں کو مورتی کے اندر لے جا کر کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ 2 بکریوں کو خون میں ڈوبے ہوئے دل پیالے میں ڈال کر راجا کے حضور پیش کیا گیا۔ راجا نے خون میں انگلی ڈبو کر تلک لگایا اور اعلان کیا کہ مورتی اور دیوداسی کی روح نے ان کی قربانی قبول کر لی ہے۔ تھائس کو قید خانے میں پتہ چلا کہ 2 لڑکیوں کی قربانی دی گئی ہے تو وہ سمجھ گئی رتن کر پجاری نے 2 اور لڑکیاں مصر بیچنے کے لیے حاصل کر لی ہیں، مگر اب تو خود اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کے کیسے بچا سکتی تھی؟ شام کو رتن کر اس کی کوٹھڑی میں آیا۔ اس نے تھائس کو قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، اے مکار عورت، سچ سچ بتا تو کون ہے اور ہمارے ملک کی جاسوسی کس کے اشارے پر کر رہی ہے؟ تھائس نے صرف اتنا کہا، میں زمانے کی ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں۔ جس وقت تم لوگوں نے مجھے دیوداسی کی روح سمجھ کر میرے گلے میں مالا ڈالی تھی تو اس وقت مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں مقدس دیوداسی بنائی جا رہی ہوں۔ میں کسی ملک کی جاسوسی کرنے یہاں نہیں آئی۔ میں ایک بد نصیب عورت ہوں اور تمہارے ملک میں پناہ تلاش کرنے آئی تھی۔ رتن کر نے گرج کر کہا، تم بکواس کرتی ہو۔ ہمارے راجا کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم ایک جاسوس ہو اور کسی ایسے بادشاہ یا ایسے راجا کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہو جو ہمارے ملک پر چڑھائی کر کے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ دیوتاؤں نے ہماری مدد کی اور ہم نے ٹھیک وقت پر تمہیں گرفتار کر لیا۔ اب ہم تمہیں شہر کے سب سے بڑے چوک میں سب کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ تھائس نے غصے میں آ کر کہا، اے مکار پجاری، تو بھی کان کھول کر سن۔ میں راجا کے سامنے تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ تم ایک مکار شخص ہو اور تم لڑکیوں کی قربانی کرنے کی بجائے انہیں دوسرے ملک لے جا کر بیچ دیتے ہو۔ رتن کر نے کہکا مار کر کہا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ثبوت تھا، میں نے اسے سب کے سامنے پیش کر دیا اور اب تمہیں یہاں پھانسی مل جائے گی، مگر تم میرے خلاف کوئی ثبوت نہ دے سکو گی۔ میں لڑکیوں کی جگہ جن بکریوں کو ذبح کرتا ہوں انہیں کھا پی کر ہضم کر جاتا ہوں۔ تھائس خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی رتن کر سچ کہہ رہا ہے، ثبوت اس کے پاس واقعی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے سب کے سامنے رتن کر پر الزام لگا بھی دیا تو بغیر ثبوت کے وہ بیکار الزام ہوگا اور سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تھائس بدلہ لینے کے لیے جو ابھی الزام تراشی کر رہی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تھائس اب پوری طرح رتن کر کے چنگل میں پھنس چکی تھی اور پھانسی کا پھندا اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ اس نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے رتن کر کے سامنے گڑ گڑا کر کہا، رتن کر، میں ساری عمر تمہاری باندھی بن کر رہوں گی، کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکال دے۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ رتن کر نے شیطانی کہکے کے ساتھ کہا، اب وقت گزر چکا ہے۔ اگر آج سے 10 روز پہلے تو کہتی تو شاید میں قافلے کے ساتھ تجھے مصر بھیج کر وہاں بکوا دیتا، مگر اب وقت نہیں رہا۔ سب لوگوں پر اور راجاؤں پر تمہارا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے۔ ساری رعایا تمہیں بڑے چوک میں پھانسی دینا چاہتی ہے۔ اب میں نے اگر تمہیں یہاں سے بھگا دیا تو یہ لوگ پھانسی پر مجھے چڑھا دیں گے۔ تھائس نے کہا، تم کوئی مذہبی بہانہ بنا کر انہیں خاموش کر سکتے ہو۔ نہیں، اس معاملے میں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اور پھر تم نے میری زندگی خطرے میں ڈال دی تھی، میں تمہاری زندگی بچانے کے لیے خطرہ کیوں مول لوں؟ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے اس کال کوٹھری میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ رتن کر کوٹھری سے باہر نکل گیا۔ تھائس اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے لیے اکیلی رہ گئی۔
راجا نے تھائس کو پھانسی دینے کے لیے چاند کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس حساب سے ابھی تھائس کی موت میں پورے 15 دن باقی تھے۔ اسے کیا خبر تھی یہاں موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ وہ ایک بار پھر سیاہ فام کہانی کے قبضے میں ہی چلی جاتی، کم از کم اس کی زندگی تو محفوظ رہتی۔ اب تو اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا۔ وہ کسی نوکر یا کنیز سے مل کر بھی وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ سارے لوگ اس کے دشمن ہو رہے تھے، کیونکہ اس نے دیوداسی کا جھوٹا روپ دھارن کر کے ان کے مذہبی مقدس مذہب کی توہین کی تھی۔ اس کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کرے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ امبر کس حالت میں ہے۔ امبر سفر کرتے کرتے ان میدانوں میں داخل ہو گیا جن کی سرحد تبت سے ملتی تھی۔ برفانی علاقہ ختم ہو کر ایک بار پھر میدان کوہستان شروع ہو گیا تھا۔ یہاں زمین اونچی نیچی اور پتھریلی تھی، دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی کھائیاں آ جاتی تھیں جن کے اندر جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ امبر دوپہر تک چلتا رہا۔ تیسرے پہر وہ ایک درے میں آ گیا جو 2 ٹیلوں کے بیچ میں تھا۔ ان ٹیلوں کے اوپر کانٹے دار درخت اگے ہوئے تھے۔ امبر تھک گیا تھا، وہ یاک پر سے اتر کر بیٹھ گیا اور یاک کو اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر درے میں خشک گھاس توڑی اور اس کے آگے ڈال دی۔ امبر پتھروں پر کھال بچھا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ صبح وہ تبت پہنچ جائے گا۔ وہاں اس کو جاننے والا سوائے بوڑھے تبتی کی اور کوئی نہ تھا، اور اس نے پتہ یہی بتایا تھا کہ بڑے پجاری سے مل لینا، وہ اس کا بیٹا ہے۔ امبر پر غنودگی طاری ہونے لگی، اس کی اونگ ٹوٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی لڑکی کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ اس نے کان آواز پر لگا دیے، اسے ایسے لگا جیسے چیخ فضا میں ایک بار پھر گونج کر ختم ہو گئی تھی۔ اچانک وہی چیخ ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز مسلسل آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی عورت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ چیخ چیخ کر رحم کی درخواست کر رہی ہے۔ امبر انسانی ہمدردی کے جذبے سے بے چین ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے وہ گاٹی کے نشیب میں سے نکل کر سامنے میدان میں آیا تو دیکھا کہ 6-7 آدمی تلواریں اٹھائے گھیرا ڈالے کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک لڑکی تڑپ رہی ہے۔ 2 آدمی اسے زبردستی پکڑ کر بیل گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تڑپ کر پھر نیچے گر پڑتی ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لڑکی چیخ چیخ کر شور مچا رہی تھی۔ امبر سے یہ ظلم برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، تم لوگ اس لڑکی پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ساتوں کے ساتوں ہٹے کٹے آدمی تلواریں ہاتھوں میں لیے امبر کو خونی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ ایک نے دانت پیس کر کہا، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ امبر نے کہا، میں ایک انسان ہوں اور ایک بے بس عورت پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ہٹے کٹے آدمی نے گرج کر کہا، بکواس بند کرو، یہ ہماری لونڈی ہے، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ اس پر لڑکی نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میں ان کی لونڈی نہیں، یہ مجھے تبت سے اغوا کر کے ملک مصر بیچنے جا رہی ہیں۔ اس آدمی نے بڑے زور سے لڑکی کے منہ پر تماچا مارا، اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ امبر سے یہ ظلم برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر آدمی کے منہ پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے طیش میں آ کر تلوار بلند کی اور امبر پر بھرپور وار کر دیا۔ امبر فوراً ایک طرف ہٹ گیا، مگر وہ اتنے سارے آدمیوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ سب کے سب تلواریں لے کر امبر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اس پر بار بار تلواریں برسا رہے تھے، مگر ایک بھی تلوار امبر کو زخمی نہیں کر رہی تھی۔ وہ سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں امبر نے ایک آدمی سے تلوار چھین لی اور باقاعدہ لڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 4 آدمیوں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اس کے بعد 5ویں آدمی کی گردن بھی کٹ کر دور جا گری، اس لیے کہ دشمن کی تلوار کا وار تو امبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، جبکہ امبر کا ہر وار ان کی گردن اڑا رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف سہمی کھڑی یہ عجیب و غریب لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اب صرف 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ایک نے پیچھے سے آ کر امبر کے جسم میں تلوار گھسیڑ دی۔ تلوار اس کے جسم میں
آر پار ہو گئی، دوسری طرف سے نکل آئی، مگر عنبر اپنی جگہ اسی طرح کھڑا رہا۔ اس نے تلوار اپنے جسم میں ہی پروئی رہنے دی اور اپنی تلوار سے اس آدمی کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ دوسرا آدمی یہ کرامات دیکھ کر سجدے میں گر پڑا۔ عنبر نے اپنے جسم سے تلوار کھینچ کر پرے پھینکی اور اس آدمی کے سر پر تلوار کی نوک رکھ کے کہا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ رحم رحم رحم۔ لڑکی نے چیخ کر کہا، اس پر رحم نہ کرنا، اس نے سینکڑوں عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے کئی لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ابھی اور کتنے گھر اجاڑے گا، کئی ماؤں کی گودوں کو برباد کرے گا اور کئی بچوں کو یتیم کرے گا۔ عنبر ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور اس زور سے اس آدمی کے سر پر ماری کہ اس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ زمین پر گر کر تڑپے بغیر ٹھنڈا ہو گیا۔ عنبر نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تو رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سانپ پر کبھی رحم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے بے گناہ لڑکیوں پر کیا کیا ظلم کیے ہیں تو تم بھی ان پر رحم نہیں کھاتے، اور جس طرح میں نے اسے ہلاک کر دیا تم بھی اسی طرح اسے ہلاک کر دیتے۔ عنبر نے لڑکی سے پوچھا، یہ بتاؤ تم کون ہو اور یہ لوگ تمہیں کہاں لے جا رہے تھے؟ لڑکی بیل گاڑی پر بیٹھ گئی اور اس نے الف سے لے کر یہ تک عنبر کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ عنبر اس کی داستان سن کر حیران رہ گیا کہ تبت کے شاہی مورتی مندر میں یہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گیا مورتی مندر کا بڑا پجاری رتن کر بوڑھے تبتی کا بیٹا ہی ہے، مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ دیوداسی کون ہے جس نے اس لڑکی کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اسے اس دیوداسی سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے انسانی ہمدردی کے تحت اس نے ایسا کیا ہو۔ عنبر نے لڑکی سے پوچھا، کیا وہ کیا چاہتی ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ وہ دیوتا ہے اور اس کی حفاظت ہر مشکل وقت میں کر سکتا ہے۔ عنبر نے کہا کہ میں تو تبت جا رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور بڑے پجاری کے ظلم کو راجا کے سامنے فاش کر دوں گی تاکہ دوسری میرے جیسی لڑکیوں کی جان بچ سکے، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ عنبر نے لڑکی کو یاک پر سوار کروایا اور خود اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا۔ 28 کو پھانسی دینے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مورتی مندر کے بڑے صحن میں مورتی کے بت کے بالکل سامنے تختے جوڑ کر پھانسی گاڑ دی گئی تھی۔ راجا نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا تھا کہ آج سے ٹھیک 15 روز کے بعد 28 کو مقدس دیوداسی کا بیس بدلنے کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جیل کی کال کوٹری میں 28 بے بسی کے عالم میں پڑی تھی۔ کوئی اس سے ہمدردی کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے دکھ میں شریک ہونے والا کوئی نہ تھا۔ ایک سپاہی نیزہ ہاتھ میں لیے ہر وقت کوٹری کی سلاح دار دروازے کے باہر پہرا دیتا تھا۔ دن میں 2 بار اسے سوکھی روٹی اور پانی دیا جاتا۔ روٹی کی تھالی سلاخوں کے نیچے سے اندر کھسکا دی جاتی اور وہیں سے باہر کھینچ لی جاتی۔ رسم کے مطابق پھانسی کے 1 روز پہلے 28 کا سر موڑ دیا جاتا، پھر اسے لمبا سیاہ کرتا پہنا کر پھانسی کے پھندے کی طرف لے جانا تھا۔ سیاہ کرتا تیار کر لیا گیا تھا۔ کسی وقت 28 کو عنبر کی یاد آ جاتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہی اس کا ایک ہمدرد بھائی تھا جو اس مصیبت سے اسے نجات دلا سکتا تھا، لیکن وہ خدا جانے کہاں تھا۔ 28 کو بالکل خبر نہیں تھی کہ اس کا ہمدرد بھائی عنبر تبت کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ رقاصہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ سرحدی چوکی پر سپاہیوں نے عنبر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور تبت کیوں جا رہا ہے۔ عنبر نے کہا کہ وہ ایک سوداگر ہے اور اپنی بیوہ بہن کے ساتھ تجارت کی غرض سے مال خریدنے تبت آیا ہے۔ اس زمانے میں سوداگروں کو بڑی رعایت حاصل تھی، کیونکہ ہر ملک کا بادشاہ یا راجا چاہتا تھا کہ اس کے ملک کی تجارت میں ترقی ہو۔ آج کی طرح اس زمانے میں بھی کسی ملک کی ترقی کا راز تجارت کی ترقی میں ہی پوشیدہ تھا۔ چوکی کے سپاہی رقاصہ لڑکی کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے دونوں کو تبت کی سرحدوں میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس زمانے میں تبت ملک کا نام بھی تھا اور شہر کا نام بھی یہی تھا۔ تبت شہر سرحدوں سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ عنبر نے وہیں سے ایک اور یاک خرید لیا۔ اب دونوں ایک ایک یاک پر سوار
तिब्बत शहर की तरह रवाना हो गए। रास्ते में कभी कोई खानका आ जाती, कभी चंद एक हैमों की बस्तियों में से गुजरना पड़ता जहाँ फ़कीर लोग उनसे खैरात तलब करते। अंबर ने रकासा लड़की का चेहरा पर नकाब डाल दी थी क्योंकि उसके पहचान लिए जाने का खतरा था। इन्हें पुजारियों का एक जुलूस मिला। लोगों ने मजहबी लिबास पहन रखे थे और रंग बरंग झंडे उठाए हुए थे। अंबर ने रकासा लड़की से पूछा, क्या तिब्बत शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? लड़की ने सोचकर कहा, शहर से दूर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जो मेरी वालदा की खालाजाद है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इनके पास चले जाना चाहिए, इसलिए कि मेरे साथ तुम कहाँ दर बदर फिरती रहोगी। वैसे भी एक औरत को यूं भटकते फिरना अच्छा नहीं, लेकिन पुजारियों ने मुझे पहचान लिया तो वो मुझे ज़िंदा ना छोड़ेंगे। वो मुझे दोबारा पकड़कर दूसरे मुल्क जाकर बेच देंगे। जैसा कि तुमने कहा कि तिब्बत में ये काम सिर्फ 2 शख्स करते हैं, एक रत्नकर बड़ा पुजारी और दूसरा छोटा पुजारी। मैं तिब्बत के राजा से शिकायत करके इन दोनों को गिरफ्तार करवा दूंगा। फिर तो तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्या राजा तुम्हारी बात का यकीन करेगा? क्यों नहीं, तुम इसका सबूत मुहैया करोगी। तुम गवाही दोगी कि रतनकर ने अपने छोटे से पुजारी के साथ मिलकर तुम्हें अगवा करके फरोख्त करने की कोशिश की थी। अगर उन्होंने यकीन ना किया तो फिर ऐसा है कि तुम्हारा ज़िंदा रहना इस बात का सबूत है कि रतनकर ने मूर्ति के अंदर जाकर कुर्बानी पेश नहीं की। अगर तुम्हें कुर्बान कर दिया गया होता तो फिर तुम ज़िंदा कैसे हो? और अगर तुम ज़िंदा हो तो जाहिर है रतनकर ने चालाकी और बददियानती से काम लिया है। यूं वो हर एतबार से पकड़ा जाएगा। तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। तुम तिब्बत में किस जगह ठहरोगे? मैं तिब्बत में किसी को नहीं जानता। जहाँ तक मेरा ख्याल है सराय में ठहरूंगा। तुम भी मेरे साथ रहना। मेरा ख्याल है कि सराय में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। वैसे एहतियातन तुम चेहरे पर नकाब गिराए रखना, क्योंकि हो सकता है बड़े पुजारी रतनकर के जासूस इधर उधर घूम रहे हों। वो बातें करते याक पर सवार चले जा रहे थे कि सामने से घुड़सवारों का एक दस्ता दौड़ता हुआ इनके पास आकर रुक गया। दस्ते के सरदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो? अंबर ने झुककर सरदार को सलाम किया और बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए कहा, मेरा नाम हकीम अंबर है। ये मेरी बीवी तलाला है। मैं दुखी और बीमार लोगों का इलाज करता हूँ। तिब्बत में जड़ी बूटियों की तजारत की गर्ज से आया हूँ। तुमने इस औरत को नकाब क्यों डलवा रखी है? इधर तो कोई औरत भी किसी मर्द से पर्दा नहीं करती। अंबर ने बड़ी दानिशमंदी से जवाब देते हुए कहा, मोअज़्ज़ज़ सरदार, मैं शुमाली अफ्रीका के एक ख़ास कबीले का रहने वाला हूँ। हमारी शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ। हमारे कबीले में रवाज है कि औरत शादी के 1 बरस तक दूसरे मर्दों से पर्दा करती है। अगर वो पर्दा ना करे तो इसके यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होते हैं। सरदार ने ताज्जुब से रकासा लड़की की तरफ देखा और कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे पीछे तिब्बत के मूर्ति मंदिर के पुजारी का जुलूस आ रहा है। वो लोग देवदासी की रूह की तलाश में निकले हुए हैं जो मर गई है और जिसकी रूह रवायत के मुताबिक किसी दूसरी औरत के अंदर चली गई है। वो इस औरत का नकाब पलट कर ज़रूर देखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा ना हो और पुजारी लोग तुम्हारी बीवी का चेहरा ना देखे तो इस रास्ते से हट कर सफ़र करो, वरना तुम इनको मना नहीं कर सकोगे। इस मुल्क की रस्म और कानून के मुताबिक पुजारियों को पूरा हक हासिल है कि वो जिस औरत का चाहे चेहरा देख लें। अंबर ने झुककर कहा, ए मुअज़्ज़ज़ नस्ल के बाइज़्ज़त सरदार, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे वक्त से पहले खतरे से आगाह कर दिया। मैं इस रास्ते से हटकर अपनी बीवी के साथ सफ़र करूँगा, क्योंकि अगर पुजारियों ने मेरी बीवी का नकाब उल्टकर इसका चेहरा देख लिया तो मेरे सारे बच्चे मुर्दा पैदा होंगे। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, अब जल्दी से इस रास्ते से हट जाओ। वो जुलूस यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। इतना कहकर सिपाही अपने सरदार समेत आगे को रवाना हो गए। अंबर ने लड़की से कहा, अगर ये सरदार हमें वक्त पर ना मिले और इतला ना करते तो पुजारी तुम्हें ज़रूर पहचान लेते। फिर तुम्हारा इनके चुंगल से बच निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। लड़की ने कांप कर कहा, मूर्ति मंदिर के सारे पुजारी मुझे जानते हैं। वो तो मुझे अभी पकड़ कर ले जाएंगे। देवताओं के लिए यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल चलो, नहीं तो वो लोग मुझे रतनकर के पास पहुँचा देंगे।
اور رتن کر مجھے اس دفعہ کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم دوسری طرف سے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ امبر نے لڑکی کو ساتھ لے کر یاک کا رستہ مغرب کی طرف کر دیا۔ یہاں ریت ملی مٹی کے بڑے بڑے تودے تھے۔ امبر نے تھوڑی دیر کے لیے سفر ملتوی کر دینا ہی مناسب خیال کیا۔ اس نے لڑکی کو یاک سے اتارا اور دونوں یاکوں کو تودے کے پہلو میں باندھ کر چھپا دیے اور خود زمین پر قلین کا چھوٹا سا ٹکڑا بچھا کر چھپ کر بیٹھ گئے اور پجاریوں کے جلوس کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں دور سے ڈھول تاشوں اور ڈگڈگیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں قریب سے قریب تر آتی گئیں۔ پھر پجاریوں کا جلوس نمودار ہوا۔ انہوں نے رنگ برنگ لباس پہن رکھے تھے، سروں پر سفید سموریاں ٹوپیاں تھیں، ہاتھوں میں ڈگڈگیاں تھیں جنہیں وہ بار بار بجا رہے تھے۔ کچھ پجاری آگے آگے کانسی کے برتن میں سے کسی شے کا عرق چھڑکتے جا رہے تھے۔ جلوس جب ان کے قریب سے گزرا تو رقاصہ لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے رتن کر اس کے چھوٹے پجاری کے حکم سے مورتی کے اندر کوٹری میں زنجیروں میں قید کر رکھا تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو ابھی میری تکا بوٹی کر دیتے۔ تمہیں رب عظیم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہاری جان بچا لی۔ لڑکی نے سانس بھر کے کہا، لیکن میں ایک بار پھر اپنے دشمنوں کے درمیان جا رہی ہوں۔ میرا کوئی بھائی یا باپ ہوتا جو مجھے کسی دوسرے ملک اپنے ساتھ لے جاتا۔ امبر نے کہا، تم مجھے بھی اپنا بھائی اور باپ سمجھ سکتی ہو، لیکن مصیبت یہ ہے میں تمہیں اتنی جلدی اور اس وقت کسی دوسرے ملک نہیں لے جا سکتا۔ میں ایک لمبا سفر طے کر کے تبت پہنچا ہوں۔ میں اگر چاہوں بھی تو تمہیں اپنے ساتھ واپس نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ میرا خود وطن کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تمہاری طرح میں بھی اکیلا ہی ہوں۔ میرا بھی کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے۔ میں تو جس ملک میں جاتا ہوں اسی کو اپنا سمجھ لیتا ہوں۔ میں بھی ایک خانہ بدوش لڑکی ہوں۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں دنیا کے ہر ملک کو اپنا وطن سمجھتی ہوں، لیکن جس ملک میں پیدا ہوئی تھی اس کو اپنا ملک نہیں سمجھ سکتی۔ تبت میرا وطن ہے، مگر اس وقت تبت ہی مجھے ہلاک کرنے کی فکر میں ہے اور میں اپنے ہی وطن میں چھپتی پھر رہی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بہن، اس کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال تبت شہر پہنچ کر تم میرے ساتھ سرائے میں رہنا۔ میں راجہ سے مل کر تمہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ تم رتن کر کے خلاف سچی گواہی دے سکو اور اسے اس کے گناہوں کی سزا مل سکے۔ اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ تمہیں کس جگہ عزت و آبرو کے ساتھ پہنچایا جائے۔ رقاصہ لڑکی نے کہا، میرے بھائی امبر، تم میرے لیے ایک فرشتہ رحمت بن کر آئے ہو۔ اگر تم اس وقت میری مدد کو نہ آتے تو خدا جانے اس وقت دو ڈاکو پجاری مجھے کہاں سے کہاں لے جاتے۔ امبر نے کہا، میری بہن، رب عظیم کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ انسان وہی اچھا ہے جو کسی مصیبت سے ایک دم پریشان نہ ہو بلکہ رب کی رضا پر راضی ہو اور صبر شکر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے۔ ایسا انسان مصیبت پر ضرور فتح حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر انسان گھبرا جائے اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے تو مصیبت اسے زندہ نہیں چھوڑتی، ایک خوفناک بھوت بن کر اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہے اور اسے ختم کر کے ہی دم لیتی ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور پجاریوں کا جلوس دور نکل گیا تھا۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ جلوس کافی دور نکل گیا ہے، اب ہمیں جانا چاہیے۔ رستہ ٹھیک ہے، بالکل صاف ہے۔ دونوں یاکوں پر سوار ہوئے اور آگے چل پڑے۔ اب انہیں شہر کے اونچے نیچے سفید دیواروں اور دکونی چھتوں والے مکان نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ شہر کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور کہیں کوئی ایسا دروازہ سلامت نہ تھا جہاں سپاہیوں کا پہرا ہو۔ امبر نے حیرانگی سے لڑکی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اس شہر کی کوئی فصیل نہیں ہے؟ یہاں کوئی قلعہ نہیں ہے؟ رقاصہ نے کہا، ہمارا راجہ ایک امن پسند راجہ ہے، وہ جنگوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نہ تو اپنے لیے کوئی قلعہ بنایا ہے اور نہ شہر کے گرد کوئی مضبوط دیوار بنائی ہے۔ امبر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا راجہ ایک نیک دل، رحم دل اور امن پسند راجہ ہے۔ وہ کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ کوئی دوسری طاقت بھی اس پر حملہ کر سکتی ہے؟ ہر کوئی تو امن پسند اور نیک دل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملک ہو جس کا بادشاہ یہ طاق لگائے بیٹھا ہو کہ وہ
तिब्बत पर हमला करके इसे लूट कर तबाह व बर्बाद कर दे। रक्कासा लड़की ने पूछा, किसी को क्या पड़ी कि तिब्बत जैसे दूर दराज मुल्क पर हमला करे, जबकि यहाँ सिवाय बर्फ़ के पहाड़ों पे और कुछ भी नहीं है। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, दूसरे मुल्कों में ये बात मशहूर है कि तिब्बत के बड़े मंदिर के नीचे हीरे जवाहरात और सोने का बहुत बड़ा ख़जाना दफन है। इस ख़जाने में सदियों से बादशाहों के ख़जाने दफन चले आ रहे हैं। रकासा ने हैरानगी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हमने तो यहाँ रहकर भी कोई बात नहीं सुनी। अगर किसी पुजारी को भी मालूम होता तो वो ज़रूर इस ख़जाने को खोदने की कोशिश करता। फिर बड़े पुजारी को क्या पड़ी थी कि वो औरतों को भेड़ बकरियों की तरह बेचकर सोना कमा सके। वो बड़ी आसानी से मूर्ति मंदिर के ख़जाने पर हाथ साफ कर सकता था। तो प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सपोर्ट करिएगा। अगले हिस्से तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।